میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وتر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں. یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی چونکہ تہجد اور وتر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت. عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح. عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد. نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر وہ تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ 8 رکعت. نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق. بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین. نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے. ظہر بولے تو لفظ ضحیٰ ہی. صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے. چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر وہ مسئلہ نہیں بولنے. اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد. ٹھیک ہے، تو میرا وضاحت. تو بھائی کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر. اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد تو کیا، تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل تو آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز. اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ. اور اس کے بعد وتر پڑھے، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لے. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے، اس کے بعد آپ وتر کو رکھے، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان، قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو غفر له، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ. لہذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا. تو لہذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ وتر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وتر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں. لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امانت اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے. آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خرید پوچھ لیتا ہے، تو کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے. یا آپ گئے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے، ہے نا. اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں. اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں. نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے. تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے. مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیں، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے. اور اس کے علاوہ ان گنت نمازیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکلیں پڑھا کرتے تھے. یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھی، جس میں سنت موقعہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانی جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا چاشت، توابین ہے، اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی. اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیں. تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے.
فرض نمازیں بھی ہے اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقدہ ہے اور سنن ہے یاد رکھیے اور نوافل ہے. تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہوں اور اخروی کیا فائدے ہوں گے. خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملے گا، وہ کرے تو وہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے. لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے یاد رکھیے تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے، مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی اخراج یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدے مند ہمارے لیے، جو فرائض ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھے، یاد رکھیے کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے. تو یہ فائدے جو دنیاوی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، یاد رکھیں. لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے. تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے. اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں. ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں سے. بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا. صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل ہیلتھ، سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے. اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا. تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا. یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے. یاد رکھیے اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے عمل میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے. ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے. تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل مس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو وہ اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے. اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے، آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ نماز کو جانا ہے نا. کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے. مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا. جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ سکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کی نماز، ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے، اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے.
وقت پر جگہ پر پہنچنا، وقت پر کام کا شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، جو کہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولی امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی. ٹریفک میں ہے، کتنی دیر میں مسجد پہنچ سکتا ہوں، پہنچنے کا وضو کو کتنا ٹائم لگے گا، طہارت کو مجھے جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، ٹائم میں اتنی دیر میں پہنچنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے. تو اس سے انسان مینجمنٹ سکلز اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، ڈسپلن اس کے لائف کے اندر آتی ہے. یہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فائدہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے صرف ایک نماز انسان پڑھتا رہے تو خود بخود اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ملتا چلا جاتا ہے، اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے. تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے. اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھے دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے. یاد رکھیے رب تو ایک توبہ کر لے گناہ کو معاف کر دیتا ہے آپ کے پورے پچھلے. انسانوں میں ایسا کون سا انسان ہے جس کے ساتھ آپ ایک خطا کرے، اس کو ایک گالی دے اور معافی مانگے اور ایک جھٹکے میں کر دے؟ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جنریشن نسلوں تک یاد رکھتے کہ ان کے پردادا نے ہمارے دادا کو گالی دیے تھے. ایسے لوگ ہوتے ہے نا. لیکن رب العزت ایک توبہ کیجئے سارے سنس وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، لیکن توبہ سچی ہے نا. تو بہرحال تو رب کو راضی جو نہیں کر پاتا ہے نماز کے ذریعے، رب کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتا ہے، دنیا میں کسی کام میں اس کا اعتماد ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تمام چیزیں دنیا کی اچھی کر پائیں گا. تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ ڈسپلن ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان جا کے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف کے مینجمنٹ سے خود کئی چیزیں ڈسپلن آپ کو آ جاتی ہے. صف ہوتی ہے نا نماز میں، پہلی صف، دوسری صف، مطلب مسجد میں جو پہلے آیا پہلے کھڑا ہوں گا، اور امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کوشش پہلے کریں گا، رائٹ میں تو پھر لیفٹ کی طرف. تو پہلا پریفریبل انسان کی جگہ ہے کہ پہلی صف میں جائے اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھے، رائٹ فل ہو جائے گا تو لیفٹ بیٹھے. پھر سیکنڈ پریفریبل ہے لیفٹ صف، اور لیفٹ صف کی اس کی رائٹ حصہ زیادہ پریفریبل، امام کا رائٹ، مطلب جب امام قبلے کی طرف دیکھتا ہے تو یہ رائٹ ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ پریفریبل ہے. جب یہاں نہیں تو مینجمنٹ صف بندی کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے. پھر صفوں کو جب ہم بناتے ہیں تو صفیں سیدھی ہونا ضروری ہے نا. سیدھی ہونے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ہے، کاندھے سے کاندھا لگانا ضروری ہے. تو کتنا ایک مینجمنٹ سکل انسان کے ڈسپلن لائف میں پیدا ہوتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملٹری کے اندر یا پولیس کے اندر، فورسز میں جو ہوتے ہیں، آرمز فورسز میں ہوتے ہیں، لوگ ڈسپلن، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح ایک مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ڈسپلن ہے دیکھیے. پھر اس کے بعد اس کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے آگے، جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر تو سب اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں یا اس کے پیچھے بولتے ہیں. اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی آئے جلدی سے بولے آج فرض نماز ہے، امام صاحب جب کھڑے ہوں گے میں پہلے کھڑے ہو جاتا ہوں، نہیں ہو سکتا. آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے. ایک ڈسپلن ہے، ایک آرڈر ہے، نظم ہے، ضبط ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. یاد رکھے تو صف بندی خود اپنے آپ میں ایک ڈسپلن آرڈر ہے. صف کے بعد امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے ملنا، تکبیر اولیٰ کے بعد سارے ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا، یہ انسان کے اندر اس کے لائف میں بہت ڈسپلن پیدا کرتا ہے. یاد رکھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ڈسپلن کو، اس لا کو، اس آرڈر کو جو ہم کرتے ہیں نماز سے حاصل کریں. تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ ہے لائف میں ڈسپلن آ جاتی ہے انسان کے. تو ایک انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری ہی مل جائیں گے. آئیے دوسرا فائدہ نماز کا ہوتا ہے، یاد رکھیے نماز، یاد رکھیے انسان کو ڈپریشن سے دور رکھتی ہے اور اس کے سوشل جس کو کہیں گے بیہیویئر کو اچھا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کہیں گے سوشل انٹرمنگلنگ انسان کی بڑھ جاتی ہے، مطلب آپس میں میل جول نماز کے ذریعے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، ٹینشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، سٹریس پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے. اور ان سوشل ہونے کی وجہ سے جو لاس اس کو مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی شخص 4 5 10 دن 15 دن 20 دن لوگوں سے نہ ملے تو اس کے بعد اس کو لوگوں سے چڑ اور نفرتیں شروع ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور سے ہم یہی معاف کر دیتے وہ معاف نہیں کرتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کو سوشل آپ بولیں گے لوگوں میں رہا نہیں نا تو اس کو عادت نہیں لوگوں میں رہنے کی. سمجھے آپ بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ. جیسے ایک بچہ ہے گھر میں ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، اس نے دوسرے بچوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں تو اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے. لیکن جو بچہ گھر میں دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، وہ سوشلی زیادہ اچھا ہوتا ہے. سوشل بیہیویئر اس کا اچھا، چونکہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتا ہے، اپنے پاس لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہے، جبکہ اکیلا رہنے والا نہیں جانتا ہے. تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ، چونکہ آج کل ڈپریشن بہت بڑا ایشو ہے اس لیے میں ڈپریشن رکھ رہا ہوں، ورنہ ڈپریشن سے انسان نجات پاتا ہے، سوشلی ساتھ رہنے کا بینیفٹ اٹھاتا ہے، سوشل گیدرنگ سے جو بینیفٹس ہونا ہے اس کو سارے بینیفٹس اس میں ملتے ہیں. تو لیکن چونکہ ڈپریشن ایشو ہے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ڈپریشن سے ورک کرتی ہے. آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے،
اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے, بزنس کے, کاروبار کے, یا جو بھی جاب پر ہے اس سے نکلتا ہے. تو گویا ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے, یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا, نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے, مطلب بات چیت شروع ہو جاتی, بات چیت ہوتی ہے, سلام کلام ہوتا ہے, خیر خرید پوچھ لیتا ہے, کوئی کیسے ہے آپ, کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے نا, کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ, بہت دن سے نہیں دکھے, وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے تھے, ہے نا. آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں, فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے, لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ, عصر مغرب عشاء کتنے جلدی جلدی آتی ہے. اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے 11 بجے 9 بجے جاتا ہے, اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں, ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان. پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ, اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے, مطلب اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر. اس کا ماحول چینج کرنے کو, جیسا ظہر تک ٹھیک ہے, فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے, کسی جگہ 7 گھنٹے کا فرق, لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے, ظہر سے آتا ہے 3 گھنٹہ, عصر سے مغرب 2-2.5 گھنٹہ, 1 گھنٹہ سوا, ایسا الگ الگ علاقے میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1-1.5 گھنٹہ, ہے نا. تو اگر وہ اتنی بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے, ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے, جاب سے بزنس سے نکل جاتا ہے, ماحول چینج ہوتا ہے, ٹینشنز دور ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس سے, آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے, جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی, وہ یہ ہم سے بات کرو, چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. امریکہ میں, یورپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جہاں صرف آپ فون لگا کے ان سے بات کر رہا, بس بات کرنا. لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے, معلوم حالت یہ ہے. تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے, بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے, بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے, شوہر چاہ رہا بیوی اس سے بات کرے, بیوی چاہتی شوہر بات کرے, کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. مسجد جائیے سب فری بات کر رہے آپ سے, ایک دوسرے سے کیسے ہے, خیر خیریت پوچھ رہے, اچھا دکھا آپ سے ملاقات ہوگی, آیا کیجیے, فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا. آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا ہے, کبھی ٹینس ہو جاتا ہے, آپ نکل کے آئے آپ فری ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن. اور انسان ڈپریس ہونا, تھکنا, اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے. حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس پہ بھی اسٹریس ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہابی گیمز کتنا بھی کھیلے پھر تھک جاتا ہے. تو نماز سے کیا ہوتا ہے, ایک ریفریشمنٹ آتا ہے, ایک چینج آتا ہے, سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے, اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کا دوسرا فائدہ تھا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ یاد رکھیے, وہ یہ ہے بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. سماجی رابطہ, سوشل, جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے, سوشل, لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری یاد رکھیے نماز سے اچھی ہو جاتی ہے. اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے, میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے, اور جماعت سے پڑھنا ہے تو سب بندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے, پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی. چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 سب بن جائیں گی. یہ الگ بات ہے, کوئی مسجد شہر سے باہر ہو, بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن کوئی مسجد میں جائے 10. تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے, اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے, تہجد کی نماز پڑھے, تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی, آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے, مطلب تہجد ادا کر. اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز, چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے, چاہے تہجد کے وادی تھے, لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے, یاد رکھیے بہت افضل, نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ, تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو, وتر کو, اور تہجد میں اٹھتے تھے. تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے, مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے. تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں گی, نہیں پڑھ پاؤں گا, تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی, ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا, تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے. جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں, تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے, مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے. اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے, قیام کرے, اس کو شوق ہو, اس کو لگا ہو, اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں, جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا, شک ہو رہا ہے, یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک اٹھ نہیں پاؤں گا, یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے, بس عشاء ہو جاتی ہے, فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا, تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے. ایسا نہیں, جس کو شوق ہے, رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے, تہجد پڑھنا چاہتا ہے, تو پھر کیا کرے, وہ وتر کو روکے رکھے, تہجد کے بعد اس کو ادا کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے.
رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر کے آخر وقت میں پڑھنا یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد، اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر نماز رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کے بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں پھر بھی کرنا، یہ افضل لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئی نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادت ہے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیں، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخر حصے میں نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کے مہینے میں عموماً ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گئے، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ سن کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت نے فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد کرتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں۔ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے؟ پھر سے ایک وتر پڑھتے۔ تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھ جائے کبھی کبھار تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے۔ اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے، نیند ہوشیار ہوئی، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طرح سے انہوں نے الفاظ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا
کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، جس نے رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، تو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کے لیے کافی، یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی۔ کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے کافی، اگر مر گیا نیند، کیونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا، واپس نہیں آتے اور نیند میں انتقال کرتے۔ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 225، جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی۔ تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی، دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے، صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے، سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی۔ اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار، جو میں نے کہا نا یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی میں کمی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا، مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو، اے میری قوم استغفار کر لو، توبہ کر لو اپنے رب سے، وہ تمہیں معاف کرے گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا۔ کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا، لڑکوں میں بڑھا دیں گا اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا، کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے۔ استغفار کے کئی فائدے، ایک کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر کیا کیا فائدے؟ ایک، استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی، استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا، اولاد ہوں گی، استغفار کرنے سے باغات اچھے، استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات میں۔ 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار، اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز۔ تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا۔ آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ نہیں، مال چاہتے ہیں، مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کرے، کوشش کرے، توکل کرے، تقوی اختیار کرے۔ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملیں گے، جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا۔ اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کرتے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے۔ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ میزان کے پلوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام اس
ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوا ہے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی یاد رکھیں۔ اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب ال، اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے یاد رکھیں دیدار الہی جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی یاد رکھیں، آج اس عظیم کے تعلق سب سے بڑی نعمت ہے، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا یاد رکھیں اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے یاد رکھیں۔ تو دیدار الہی یاد رکھیے آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے، اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے سبھی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی یاد رکھیں، اس کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھیں۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن متقی کے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیں اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں، اللہ جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور دو چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں، وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن، جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں، مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ چہرے کو روشن مطلب جنتی تو نے ہمیں جنت میں داخل اور دوزخ سے نجات نہیں دی، دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں جو انہیں اپنے رب و جل کی دیدار سے زیادہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید، جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے تو نے چہرے کو روشن کیا مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے، تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوگی یاد رکھیں، اس کا مطلب وہ جنت سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں مت یہ کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنم سب سے بڑا عذاب یہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ کے رسول نے آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، مزید اس کا معنی اور مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافے میں دیدار الہی، اور وہ حدیث صحیح کہ نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ زیادہ ہے، جنت میں جانا یہی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت جائے گا، مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن